ہیلیلویا ہیلیلویا۔ متی کی انجیل، آپ کے پاس اگر بائبل ہے تو ضرور ہمارے ساتھ کھولیے۔ متی کی انجیل، اس کا 6 باب، آیت نمبر 25 ہے جہاں سے میں پڑھنا شروع کر رہا ہوں۔ ہیلیلویا ہیلیلویا۔ اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ اپنی جان کی فکر نہ کرنا کہ ہم کیا کھائیں گے یا کیا پئیں گے، اور نہ اپنے بدن کی کہ کیا پہنیں گے۔ کیا جان خوراک سے اور بدن پوشاک سے بڑھ کر نہیں؟ ہوا کے پرندوں کو دیکھو کہ نہ بوتے ہیں نہ کاٹتے، نہ کوٹھیوں میں جمع کرتے ہیں، تو بھی تمہارا آسمانی باپ ان کو کھلاتا ہے۔ کیا تم ان سے زیادہ قدر نہیں رکھتے؟ تم میں ایسا کون ہے جو فکر کر کے اپنی عمر میں ایک گھڑی بھی بڑھا سکے؟ اور پوشاک کے لیے کیوں فکر کرتے ہو؟ جنگلی سوسن کے درختوں کو غور سے دیکھو کہ وہ کس طرح بڑھتے ہیں۔ وہ نہ محنت کرتے نہ کاٹتے ہیں، تو بھی میں تم سے کہتا ہوں کہ سلیمان بھی باوجود اپنی ساری شان و شوکت کے ان میں سے کسی کی مانند ملبس نہ تھا۔ بس جب خدا میدان کی گھاس کو جو آج ہے اور کل تنور میں جھونکی جائے گی ایسی پوشاک پہناتا ہے، تو اے کم اعتقادو تم کو کیوں نہ پہنائے گا۔ اس لیے فکر مند ہو کر یہ نہ کہو کہ ہم کیا کھائیں گے یا کیا پئیں گے یا کیا پہنیں گے، کیونکہ ان سب چیزوں کی تلاش میں غیر قومیں رہتی ہیں، اور تمہارا آسمانی باپ جانتا ہے کہ تم ان سب چیزوں کے محتاج ہو۔ بلکہ تم پہلے اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو، تو یہ سب چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی۔ بس کل کے لیے فکر نہ کرو، کیونکہ کل کا دن اپنے لیے آپ فکر کر لے گا۔ آج کے لیے آج ہی کا دکھ کافی ہے۔ یہاں پر لفظ فکر ہے جو 3-4 دفعہ یہاں پر آیا ہے۔ اپنی جان کی فکر نہ کرنا کہ ہم کیا کھائیں گے یا کیا پئیں گے۔ 27ویں آیت میں لکھا ہے، تم میں ایسا کون ہے جو فکر کر کے اپنی عمر میں ایک گھڑی بھی بڑھا سکے؟ پوشاک کے لیے کیوں فکر کرتے ہو؟ اور 31ویں آیت میں لکھا ہے، اس لیے فکر مند ہو کر یہ نہ کہو کہ ہم کیا کھائیں گے یا کیا پئیں گے۔ کل کے لیے فکر نہ کرو، 34ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ کل کا دن اپنے لیے آپ ہی فکر کر لے گا۔ فکر کرنا، اس موضوع پر میں چاہتا ہوں کہ ہم تھوڑی دیر کے لیے غور کریں، اور اس کے دوران جو بات ہم سیکھنا چاہتے ہیں وہ یہی ہے کہ ہمیں اپنے فکریں خدا کے ہاتھوں میں دینی ہیں، اور خدا ہمارا باپ ہے۔ اس نے کہا ہے کسی بات میں کسی طرح کی فکر نہ کرو۔ خدا یہ چاہتا ہے کہ ہماری ساری درخواستیں منت اور شکر گزاری کے وسیلہ سے اس کے سامنے پیش کی جائیں۔ ہم فکر نہیں بلکہ ٹرسٹ کرنا سیکھنا چاہتے ہیں۔ سو یہ دعا کریں، اپنے سر کو جھکائیں خدا کی حضوری میں، اور چند لمحوں کے لیے دعا کریں۔ ہاللیلویا۔ خداوند خدا، میں دعا کرتا ہوں۔ Praise God, praise God, hallelujah, 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 hallelujah. Praise your God, praise your God, praise your God. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. خدا ہماری مدد کر، تو ہماری مدد کر۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، ہاللیلویا۔
Hallelujah, 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 hallelujah. Praise you, God, praise you, God. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord, thank you, Lord, thank you, Lord. Praise you, God, praise you, God, praise you, God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord, thank you, Lord, thank you, Lord. कितने हैं यहां पर जिनको कभी तजर्बा हुआ है कि आप बड़े फिक्रमंद हुए हो, बड़े फिक्रमंद का मतलब परेशान हुए हो, ये सोच आई हो कि ये ऐसा मामला आ गया है, इसका क्या हल होगा? कोई है जिसको फिक्रमंद होने का तजर्बा हुआ है? कभी हुए फिक्रमंद? इसका मतलब है कि ये कलाम का हिस्सा सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, आप सब के लिए भी है। मैं सोचता था कि शायद मैं ही ज्यादा फिक्रमंद होता हूं। कुछ लोग बाय नेचर ऐसे होते हैं कि वो इतना ज्यादा किसी भी बात के लिए फिक्रमंद नहीं होते, ट्रस्ट करने वाले होते हैं, लेकिन हम में से ज्यादातर तादाद ऐसी है जो फिक्रमंद होते हैं। किन बातों के लिए हम फिक्रमंद होते हैं? ज्यादातर वो बातें जिनका जिक्र खुदावंद यीशु ने मत्ती की इंजील उसके 6 बाब में किया है। उसने कहा अपनी जान की फिक्र ना करना, यह ना फिक्र करना कि हम क्या पहनेंगे, पोशाक की फिक्र ना करना, यह फिक्र नहीं करना कि हम खाएंगे क्या। उसने कहा कि फिक्रमंद होकर यह ना कहो कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। तुम्हारा आसमानी बाप तुम्हारे मांगने से पहले जानता है कि तुम इन सब चीजों के मोहताज हो। खुदा जानता है कि तुमको खाने की भी जरूरत है, खुदा जानता है तुमको पहनने की भी जरूरत है, खुदा जानता है कि ये बेसिक जो जरूरतें हैं, नीड्स हैं, ये हैं और इनको पूरा करने के लिए वो फिक्र करेगा। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा बाप है जो तुम्हारी फिक्र करेगा और वो तुम्हारे मांगने से पहले जानता है। मैं सोच रहा था, बनी इस्राइल जिस दिन मिस्र की गुलामी से निकले कितने लोग थे? तादाद कितनी थी? 30 लाख। 6 लाख खरूज की किताब उसके 12वें बाब के अंदर जिक्र है कि 6 लाख मर्द थे, 6 लाख औरतें भी होंगी। औरतों की तादाद वैसे मर्दों की तादाद से ज्यादा होती है, और फिर बच्चे भी होंगे, और हर फैमिली के एवरेज 6-7 बच्चे उस दौर के अंदर एवरेज भी अगर आप गिने तो होंगे। याकूब के कितने बेटे थे? 12। तो ये उलमा ये ख्याल करते हैं कि तकरीबन 20 से 30 लाख का ये ग्रुप है, मजमा है जो वहां से निकला है। जब ये निकले हैं, आप किसी सफर पर जाएं, आप पहले से प्लानिंग नहीं करते कि वहां पर हम जाएंगे तो स्टे कहां करेंगे, बुकिंग शुकिंग करवाते हैं। अगर किसी रिश्तेदार के पास चले जाएं तो उनको कम से कम फोन करके इन्फॉर्म तो करते हैं। शायद कई लोग ये भी नहीं करते, उस वक्त ही पता चलता है जब बेल बजती है, लेकिन पहले बताना चाहिए, इंतजाम होना चाहिए। आप फिक्र नहीं करते कि जब हम जा रहे हैं तो इतने पैसे हमारी जेब में होने चाहिए, इतने पैसे खाने पीने पर लगेंगे, इतने पैसे रिहाइश पर लगेंगे। ये ऐसे हम प्लान करते हैं।
اب جب یہ 20-25 لاکھ کا گروپ بھیڑ وہاں سے نکلی ہے تو انہوں نے پلان کیا کہ کیا ہم کھائیں گے، کہاں سے پانی پیئیں گے، کیا لباس کا پتہ نہیں کتنے دن لگنے ہیں وہاں پر جانے میں۔ ویسے عام طور پر 10-11 دن کا سفر تھا مصر سے اسرائیل کے ملک تک پہنچنے کے لیے۔ یہ گروپ ہے، زیادہ لوگ ہیں، سپیڈ سلو ہوگی، ہو سکتا ہے انہیں مہینہ لگ جاتا، اور اس سے زیادہ لمبا سفر وہ نہیں تھا۔ لیکن خدا ان کو جو نارمل راستہ تھا ادھر نہیں لے کر گیا، ان کو بیابان کے راستے لے کر گیا، اور ان کو کافی زیادہ ٹائم لگ گیا۔ خدا کے اپنے پلان ہوتے ہیں۔ لیکن میں موسیٰ کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ جب یہ نکلے ہیں تو موسیٰ لیڈر ہے، اور لیڈر عام طور پر ذمہ دار ہوتے ہیں۔ کوئی مسئلہ ہو جائے تو لیڈر کوئی نہیں پوچھتے، یا باپ کو پوچھ دیں گے، ہاں جی آپ نے کیا فکر کی تھی، آپ نے کیا پلان کی تھی، کیا اس کے بارے میں تیاری کی تھی۔ موسیٰ نے کیا تیاری کی ہے؟ میرے خیال میں ان کا وہاں سے نکلنا خدا پر مکمل بھروسے اور ٹرسٹ کی بنیاد پر تھا۔ خدا ہے جو ہمیں یہاں سے لے کر جا رہا ہے۔ نہ انہوں نے کوئی کھانے کا انتظام کیا، نہ پینے کا انتظام کیا، نہ پہننے کا انتظام کیا، نہ جوتیوں کا انتظام کیا، اور آسمان کے خدا نے ان کی ہر ضرورت کو اس بیابان کے اندر بھی پورا کر دیا۔ سبق جو ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں فکر مند ہونے کی بجائے خداوند پر بھروسہ کرنا سیکھنا ہوگا۔ جب اس نے کہا ہے کہ فکر مند ہو کر یہ نہ کہو، بھروسہ کرو، آسمانی باپ تمہاری ضرورتیں جانتا ہے اور وہ ان کو پورا کرے گا۔ ویسے جو ہم کر سکتے ہیں وہ، اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ آپ بالکل نوکری شوکری چھوڑ دیں اور گھر میں بیٹھ جائیں کہ بات خدا نے وعدہ کیا ہے وہ پورا کرے گا۔ جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہمیں کرنا چاہیے۔ خدا کی یہ مرضی ہے کہ آدمی 6 دن تک کام کرے اور 1 دن ریسٹ کرے۔ کئی لوگ 24 گھنٹے ہی ریسٹ کرتے ہیں، یہ میرے خیال میں صحیح نہیں ہے۔ ایون خدا نے جب آدم کو بنایا تو باغ عدن کے اندر اس کو کام پر لگایا۔ کیا کام تھا؟ اس نے کہا درختوں کی یہ لک آفٹر تمہیں باغبانی کرنی ہے، ان کو لک آفٹر تمہیں کرنا ہے۔ اس کا مطلب خدا کی یہ مرضی نہیں کہ آپ ساری عمر ایسے فارغ ہی پھرتے رہیں اور کوئی کام نہ کریں۔ یہ خدا کی مرضی ہے کہ آپ کام کریں۔ بائبل میں لکھا ہے جسے محنت کرنا یا کام کرنا منظور نہیں وہ کھانے بھی نہ پائے، بائبل کے اندر لکھا ہے۔ لیکن میں بات ایکسٹرا فکر کرنے کی، پریشان ہونے کی بات کر رہا ہوں۔ موسیٰ جب نکلا ہے تو اس نے خدا پر بھروسے کے ساتھ مصر کو چھوڑا، اور سارے راستے آسمان کے خدا نے ان کو مایوس نہیں کیا بلکہ ان کی ضرورتوں کو پورا کر دیا۔ خداوند یسوع نے یہاں پر اگزامپل دی۔ اس نے کہا باغ کے جنگل کے درختوں کو دیکھو، خدا ان کو ایسی پوشاک پہناتا ہے، وہ گھاس کو ایسی گرین کلر کی وہ کورنگ دیتا ہے، چھلکا سا وہ اوپر جو بھی اس کے اوپر ہوتا ہے ٹہنیوں کے اوپر دیتا ہے، جو آج ہے اور کل تنور میں جھونکی جائے گی۔ تو اس نے کہا سلیمان باوجود اپنی ساری شان و شوکت کے ان درختوں کی طرح یا اس گھاس کی طرح ملبوس نہیں تھا، کیونکہ اس کا ڈریس انسان کا بنایا ہوا تھا اور ان کا ڈریس خدا نے مہیا کیا ہوا۔ خدا ہماری ضرورتوں کو پورا کر سکتا ہے۔ آج ہم فکر مندی والی اس موڈ سے، فکر مندی کے اس کنڈیشن سے نکل کر ٹرسٹ کرنے والی پوزیشن پر جانا چاہتے ہیں۔ ہاں، ضرورتیں خدا کے حضور میں لائیں گے، ضرور ان کو بیان کریں گے،
خدا کے سامنے رکھیں گے. بنی اسرائیل نے بھی اس سفر کے دوران اپنی ضرورتیں موسیٰ کے ذریعہ خدا تک پہنچائیں. خدا ہم کیا کھائیں؟ خدا نے من مہیا کیا. پینے کو پانی نہیں، خدا نے چٹان سے پانی مہیا کیا. اور یہ تو میرے خیال میں ہر روز معجزہ تھا کہ 20 لاکھ لوگوں کو پانی مہیا کرنا ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے. 20 لاکھ لوگوں کو کھانا مہیا کرنا بہت بڑا پروجیکٹ ہے. خدا نے پورا کیا. کیا ہمارا خدا ہماری ضرورتوں کو بھی پورا کرے گا؟ خدا نے یہ کہا تم فکر مند ہو کر یہ نہ کہو کہ ہم کیا کھائیں گے، کیا پئیں گے یا کیا پہنیں گے. خدا ہماری ضرورتوں کو پورا کرے گا. اور اس نے فارمولا بتایا. اس نے کہا پہلے تم خدا اور اس کی بادشاہی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں بھی تم کو مل جائیں. خدا نے ویسے ہمیں تشبیہ دی ہے. خداوند بہت بڑا ٹیچر تھا. وہ تعلیم دے رہا تھا اور اس نے ایک بچے کو بیچ میں کھڑا کیا اور اس سے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک تم خدا کی بادشاہی کو اس بچے کی مانند قبول نہیں کرو گے اس میں ہرگز داخل نہ ہو. بچوں کی طرح بننا ہے. بچوں کی لائف کو اگر آپ دیکھیں تو کیا بچہ پریشان ہوتا ہے کہ میں کھاؤں گا کہاں سے؟ کون پریشان ہوتا ہے؟ اس کے ماں باپ، اس کی ماں. بچے کو تو فکر ہی کوئی نہیں. اس نے تو بس رونا ہے اور مطالبہ کرنا ہے کہ اب دودھ چاہیے. دودھ جتنا بھی مہنگا ہے، جہاں سے بھی لانا ہے، کیا کرنا ہے، یہ بچے کی سر درد ہے. وہ سوچتا ہے وہ سمپلی اپنی ضرورت باپ کے آگے، ماں کے آگے بیان کرتا ہے. اور ہم خداوند اپنے خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں. اس لیے وہ کہہ رہا ہے جب تک تم بچوں کی طرح نہیں بنو گے آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوگے. اس کا مطلب ہے آسمان کی بادشاہی کا پرنسپل یہ ہے کہ ہم نے بچوں کی طرح یہاں پر باپ پر ٹرسٹ کرنا ہے. بچے فکر مند نہیں ہوتے. اور جو کہنا جی مجھے، ہمارا جارڈن ہے اس کو اب برگروں کے نام بھی آ گئے ہیں. وہ کہتا ہارڈی والا برگر چاہیے مجھے. اب اسے کوئی پرواہ نہیں کہ ان کی جیب میں پیسے ہیں یا نہیں ہیں. یہ وہاں کا میکڈونلڈ کا برگر کتنے کا آتا ہے اسے فکر ہے. ویسے اسے کوئی پرواہ نہیں. اس کو کیا پتا ہے؟ اس کو اتنا پتا ہے کہ یہ میرا باپ ہے اور یہ میری ماں ہے، انہوں نے مجھے یہ لے کر دینا ہے بس. ویسے ایسا کیسی ہماری زندگی ہو جائے اگر ہم بچوں کی طرح اپنے باپ پر ٹرسٹ کرنا سیکھ جائیں. دعائے ربانی جو خدا نے ہمیں سکھائی اسے کہا سٹارٹ ہی یہاں سے کرنا ہے. اے ہمارے باپ. یاد رکھیں وہ ہمارا کیا لگتا ہے اور ہم اس کے کیا ہے. وہ ہمارا باپ ہے اور ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں. جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخش دیا ہے. اس لیے آئیے بچوں کی طرح اپنے باپ پر ٹرسٹ کرنا سیکھ جائیں. ویسے بچے ہر معاملے میں ٹرسٹ کرتے ہیں. وہ کئی دفعہ بیڈ پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں میں بس آنے لگا ہوں اور چھلانگ مار دیتے ہیں. انہیں پتا ہے میرا باپ گرنے نہیں دے گا، وہ مجھے پکڑ لے گا. ایسے دیکھا کبھی چھلانگے مارتے ہوئے؟ یہ ویسے ہے کیا؟ ٹرسٹ، بھروسہ. آج میری یہ خواہش ہے کہ ہم خدا پر بھروسہ کرنا سیکھ جائیں. خدا تو میرا باپ ہے، تو میری ضرورتوں کو جانتا ہی نہیں ہے، تو ان کو پورا کرنے کی قوت اور صلاحیت بھی رکھتا ہے. خداوند تو میری مدد کر اور میں پورے دل سے تجھ پر ٹرسٹ کرنا سیکھنا چاہتا ہوں. سو ہم یسوع کے کیا ہیں؟ بیٹے
اور بیٹیاں. خدا ہمارا کیا ہے؟ باپ ہے. سو ہم نے اس پر ٹرسٹ کرنا. زبور نمبر 23 سب کو زبانی یاد ہے. وہاں پہ کیا لکھا ہے؟ خداوند میرا چوپان ہے. اس کا مطلب میں اس کی بھیڑ ہوں اور وہ میرا چرواہا ہے. اب جو بھیڑ ہے، بھیڑ بھی صبح اٹھ کر سوچتی ہے کہ آج کون سی چراگاہ میں جانا ہے، کس چشمے سے پانی پینا ہے، کدھر جانا ہے. بھیڑ سوچتی ہے، ویسے پلاننگ کرتی ہے. کون پلاننگ کرتا ہے؟ چرواہا. بھیڑ کا کام ایک ہی ہے کہ جدھر چرواہا لے کر جائے اس نے اس کے پیچھے پیچھے چلنا ہے. اور یہی بات داؤد کہہ رہے ہیں، خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہیں ہوگی. کیوں کمی نہیں ہوگی؟ کیونکہ میرا چوپان میری فکر کرتا ہے اور وہ مجھے ہری ہری چراگاہوں میں لے کر جائے گا. وہ مجھے راحت کے چشموں کے پاس لے کر جائے گا. وہ میری جان کو بحال کرے گا. اس کا مطلب اگر کبھی میں ڈاؤن بھی ہو جاؤں تو وہ مجھے پھر سے اٹھا کھڑا کرے گا. وہ مجھے بحال کرے گا. وہ میں کوئی خطرہ ہو وہ میری حفاظت کرے گا. اس کی عصا اور لاٹھی سے مجھے تسلی ہے. خواہ موت کے سایہ کی وادی میں سے بھی میرا گزر ہو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا، کیونکہ میرا چوپان، میرا خدا میرے ساتھ موجود ہے. جیسے بھیڑ اپنے چرواہے پر بھروسہ کرتی ہے، ہمیں بھی اپنے چرواہے پر بھروسہ کرنا سیکھنا ہوگا. یسوع کا ایک ٹائٹل ہے، بھیڑوں کا اچھا چرواہا میں ہوں. اور آپ کون ہیں؟ بھیڑیں ہیں. نمبر 1، آپ خداوند یسوع کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں. ہم نے باپ پر ٹرسٹ کرنا ہے. نمبر 2، ہم اپنے خدا کی بھیڑیں ہیں. اس نے بھیڑوں سے ہمیں تشبیہ دی ہے، وہ ہمارا چرواہا ہے. سو بھیڑیں نہ تو اپنا ڈیفنس کر سکتی ہیں، نہ وہ لڑتی ہیں، نہ وہ فکر کرتی ہیں. ہم نے بھی اپنا سارا بھروسہ اور توکل خداوند خدا پر رکھنا ہے. وہ ہمارے لیے لڑے گا، وہ ہماری ہر ضرورت پوری کرے گا، وہ ہماری فکر کرے گا، وہ ہمیں گائیڈ کرے گا. مجھے یہ بھی نہیں پتا میں نے جانا کدھر ہے، میرا خدا میرے آگے آگے چلے گا، کیونکہ میں اس کی بھیڑ ہوں اور وہ میرا چرواہا ہے. یہ جو فکر ہے اس کو ٹینشن بھی کہا جاتا ہے. ٹینشن ہوتی ہے. ٹینشن کے کئی لوگ میڈیکل کے فیلڈ کے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. ٹینشن کا کیا کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ کیوں جی بھائی نصیر، ٹینشن سے کیا ہوتا ہے؟ کیوں بین بشرا بی پی آئی ہوتا ہے؟ یہ اکثر اس کا مطلب بی پی کا صحیح علاج یہ ہے ٹینشن لینا بند کر دیں، ٹرسٹ کرنا شروع کر دیں. ٹینشنیں، فکریں، بائبل کے اندر ایک آیت ہے، جب میرے دل کو فکروں کی کثرت ہوتی ہے تو تیری تسلی میری جان کو شاد کرتی ہے. میرے دل میں فکروں کی کثرت ہوتی ہے، میں فکر مند ہوتا ہوں، پھر تو مجھے تسلی دیتا ہے تو میری جان شاد ہو جاتی ہے. میرے دل کو فکروں کی کثرت آتی ہے. اس کا مطلب فکریں آ جاتی ہیں. ہم نے کرنا صرف یہ ہے اپنی فکروں کو خدا پر ڈالنا ہے. ایک آیت میرے ساتھ پڑھیں، کسی بات کی فکر نہ کرو بلکہ اپنی ساری فکریں اس پر ڈال دو، کیونکہ اس کو تمہاری فکر ہے. خدا ہماری فکر کرتا ہے. کسی بات کی فکر نہ کرو کیونکہ خدا ہماری فکر کرتا ہے. کہاں پر یہ آیت ہے؟ کسی بات کی فکر نہ کرو، سب فکریں خدا پر ڈال دو کیونکہ اس کو تمہاری فکر ہے. پطرس کے خط میں ہے میرے خیال میں.
لیکن فارمولا یہی ہے، اپنی ساری فکریں خداوند پر ڈال دو، کیونکہ اس کو تمہاری فکر ہے۔ ایک اور آیت پڑھتے ہیں افسیوں کے خط میں، یہاں پر پھر فکر کے بارے میں بڑی زبردست آیت ہے۔ کسی بات کی فکر نہ کرو، بلکہ تمہاری درخواستیں منت اور شکر گزاری کے وسیلہ سے خدا کے سامنے پیش کی جائیں۔ کسی بات کی فکر نہ کرو، بلکہ تمہاری درخواستیں منت اور شکر گزاری کے وسیلہ سے خدا کے سامنے پیش کی جائیں۔ Let your requests be made known to God۔ فلپیوں چوتھا باب ہے، چوتھا باب اور اس کی چوتھی آیت۔ خداوند میں ہر وقت خوش رہو، پھر کہتا ہوں خوش رہو۔ چھٹی آیت، کسی بات کی فکر نہ کرو۔ کیا لکھا؟ کتنی باتوں کی فکر نہ کرو؟ خدا تو کہتا کسی بات، لیکن ہم انسان ہیں، ہم پھر بھی فکر کرتے ہیں۔ ویسے یہ تو نیچرل ہے، ہم فکر کرتے۔ کسی بات کی فکر نہ کرو، بلکہ ہر ایک بات میں تمہاری درخواستیں دعا اور منت کے وسیلہ سے شکر گزاری کے ساتھ خدا کے سامنے پیش کی جائیں۔ تو خدا جو اطمینان کا چشمہ ہے، خدا کا اطمینان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے، تمہارے دلوں اور خیالوں کو مسیح یسوع میں محفوظ رکھے گا۔ کسی بات کی فکر نہ کرو۔ ایک دن بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے، خداوند یسوع مریم، مارتھا اور لازر کے گھر میں آیا۔ جب یسوع نے آنا ہو تو تیاری تو کرنا ہوگی۔ مارتھا پریپریشن کر رہی ہے، مارتھا فکر مند ہے۔ ویسے آپ کے گھر میں مہمان کوئی آئے اور خاص طور پر خداوند یسوع جیسے مہمان آئے تو فکر تو ہوگی۔ خواتین، ہماری بہنیں صبح سے تیاری شروع کر دیتی ہیں کہ کیا کرنا ہے، یہ کرسی یہاں پر ہونی چاہیے، یہ کارپٹ صاف ہونا چاہیے، یہ بھی ادھر بھی وہ صاف کرنا ہے، یہ کھانے میں یہ ہونا چاہیے۔ پریپریشن تو کرنی ہے، وہاں پر بھی پریپریشن ہو رہی ہے، اور کام کرتے کرتے فکر میں پریشان ہو کر لکھا وہ گھبرا گئی اور خداوند یسوع کے پاس آئی تو اس کی دوسری بہن تھی مریم۔ مریم یسوع کے قدموں میں بیٹھی ہے اور کلام سن رہی ہے۔ ایسے لگتا نہیں کہ مریم کو کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ گھر میں ویسے کئی لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو کوئی پرواہ نہیں، جو مرضی ہوتا رہے، وہ چل رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، ماں جانے اور اس کا کام جانے، یہ سوچ رہی ہوگی کہ مارتھا جانے اور وہ بس کر رہی ہے، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، وہ بیٹھی ہوئی ہے اور تسلی سے کلام سن رہی ہے۔ مارتھا کو غصہ تو آیا ہوگا، یسوع کے پاس شکایت لے کر آئی، کہنے لگی اے خداوند دیکھ، اس میری بہن کو سمجھا، اس نے کام کے لیے مجھے اکیلا چھوڑ دیا ہے۔ اور یسوع نے کہا اے مارتھا، تو بہت سی چیزوں کی فکر و تردد میں ہے۔ کیا لفظ استعمال کیا؟ فکر و تردد۔ بہت سی چیزوں کی فکر و تردد میں ہے، لیکن ایک چیز ضرور ہے۔ ضرور کا مطلب ہے لازمی ہے، کمپلسری ہے، جس کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا۔ ایک چیز ضرور ہے، اور مریم نے وہ اچھا حصہ چن لیا جو اسے چھینا نہیں جائے گا۔ یہاں پر خداوند نے درس یہ دیا کہ اول درجہ اگر تم مجھے اور میرے کلام کو دو تو باقی ضرورتیں میں پوری کروں گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمیں پلان نہیں کرنا چاہیے، لیکن ایکسٹرا جو برڈن اور فکریں اور پریشانیاں ہیں
ان کے نیچے ہم نے دب نہیں جانا. ہمیں خدا پر بھروسہ کرنا سیکھنا ہوگا. اور پریورٹی کو یاد رکھیں, اول درجہ کس کو دینا ہے؟ پہلے. یہ جو لفظ ہے نا پہلے, اس کو یاد رکھنا. پہلے تم خدا اور اس کی بادشاہی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی. مریم کو خداوند یسوع یہ مارتھا اور مریم کو سمجھا رہا تھا کہ مریم نے وہ اچھا حصہ چن لیا ہے. ایک چیز ضرور ہے اور وہ تھا خدا کے کلام کو اور مجھے پریفرنس دینا. مریم اصل میں یسوع کے قدموں میں بیٹھ کر کلام سن رہی تھی, وہ اول درجہ خداوند یسوع کو دے رہی تھی. موسیٰ نے کیا کیا؟ اول درجہ خدا کو دیا, بھروسہ خداوند پر کیا. بھیڑ ہوتے ہوئے ہم نے بھروسہ کرنا سیکھنا ہوگا, فکروں سے نکلنا ہوگا اور اپنی ساری ٹینشنز اور فکریں خداوند یسوع پر ڈال دینی ہیں کیونکہ اس کو ہماری فکر ہے. خداوند ہماری فکر کرتا ہے. بھائی نذیر یہ آیت ڈھونڈیں کہاں پر ہے؟ خداوند سب فکریں اس پر ڈال دو کیونکہ اس کو تمہاری فکر ہے. یہ آپ کا ٹیسٹ ہے, جلدی سے ڈھونڈیں. سو خداوند ہماری فکر کرتا ہے. خداوند مبارک ہو جو ہر روز ہمارا بوجھ اٹھاتا ہے, وہ ہماری فکر کرتا ہے. میں اس کا بیٹا اور بیٹی ہوتے ہوئے اپنی ساری فکریں خداوند پر ڈالنا چاہتا ہوں. میں آپ کو ایک اور پہلو ہے جدھر لے کر جانا چاہتا ہوں. آپ میں سے کتنے جو مہنگائی کے بارے میں پریشان ہے, فکر مند ہے؟ ہمارا ایگزاسٹ فین, اس کی آواز بہت آ رہی تھی تو میں اس کو اتار کر میں سوچا تھا کہ اس کو چینج کر دیتے. یہ ایگزاسٹ فین جب میں نے لگایا تو میرے خیال 1000 کا یا 1500 کا سم تھنگ لائک دیٹ ایسے تھا. میں سوچ رہا تھا کہ یہ فین زیادہ سے زیادہ 2000 کا ہو گیا ہوگا, تو میں جاتا ہوں اور اس کے بیرنگ ڈلوانے کی بجائے نیا ایگزاسٹ فین لا کر لگا دیتا ہوں. جب میں لینے کے لیے گیا پشاور موڑ میں, اس آدمی نے مجھے کہا کہ ایگزاسٹ فین آپ کو وہ چھوٹا 12 انچ کا جو ہے وہ 3500 روپے کا ملے گا. میں پریشان ہو رہا تھا کہ اتنی زیادہ قیمتیں بڑھ گئی ہیں کہ 1500 سے بڑھ کر 3500 روپے کا ایگزاسٹ فین ہو چکا ہے. ویسے بات تو پریشانی والی ہے. آپ میں سے کتنے ہیں جنہیں کبھی مہنگائی کا تجربہ ہوا ہے ایکسپیرینس؟ کون سا؟ 5واں باب. ہاں بالکل ٹھیک ہے, گڈ. 5واں باب اور 6 آیت, اس کو نکال کر رکھتے ہیں, اس کو بعد میں پڑھتے ہیں. کیا آپ جانتے ہیں خدا کے کلام کے اندر مہنگائی کی پیشن گوئی کی گئی ہے پوری دنیا کے اندر؟ ایک آیت اگر آپ میرے ساتھ پڑھیں, مکاشفہ کی کتاب, مجھے یاد نہیں میں نے پہلے آپ کو یہ بتایا ہے یا نہیں بتایا, لیکن مکاشفہ کی کتاب 6 باب, 6 باب اور اس کی 5ویں آیت. اور جب اس نے تیسری مور کھولی تو میں نے تیسرے جاندار کو یہ کہتے سنا کہ آ, اور میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک کالا گھوڑا ہے اور اس کے سوار کے ہاتھ میں ایک ترازو ہے. اور میں نے گویا ان 4 جانداروں کے بیچ میں سے یہ آواز آتی سنی کہ گیہوں دینار کے سیر بھر اور جو دینار کے 3 سیر اور تیل اور مے کا نقصان نہ کر. ابھی کل بائبل کالج کی کلاس ہم دیکھ رہے تھے اور تمثیلوں پر غور کر رہے تھے. ایک تمثیل ہم نے پاکستان میں مزدوروں والی تھی جس کو پڑھا تھا. کیوں بھائی عامر یاد ہے؟ وہاں پر مالک نکلا تاکہ لوگوں کو پاکستان پر مزدوری پر لگائے, اور کتنی مزدوری ان کے ساتھ طے ہوئی؟ کیوں بھائی یاسر؟ 1 دن.
اس کا مطلب جب بائبل لکھی گئی اس دور کے اندر ایوریج ایک آدمی کی سارا دن وہ محنت کرے تو مزدوری کتنی بنتی تھی؟ 1 دینار۔ اب یہاں پر لکھا ہے ترازو ہے اس کالے گھوڑے کے سوار کے ہاتھ میں، اس کا مطلب ناپ تول کر چیزیں دی جا رہی ہیں، اس کا مطلب چیزوں کی شارٹیج ہے، کمی ہے، ناپ کر تول کر چیزیں مل رہی ہیں، راشننگ جس کو کہتے ہیں ہو رہی ہے۔ اور کہا گیا گیہوں دینار کے سیر بھر۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب سمپلی یہ ہے کہ آدمی سارا دن مزدوری کرے، مزدوری کتنی ملے گی؟ 1 دینار، اور گندم اس سے آٹا کتنا آئے گا؟ 1 کلو۔ آج کل آدمی کی مزدوری کتنی ہے؟ 800 1000 کتنی ہے؟ کیوں بھائی تارک؟ 1500۔ ایک بندہ دیہڑی کتنی لیتا ہے؟ مزدور کوئی لگائیں، کوئی ایوریج آدمی کی ایک دن کی 1000، سپوز 1000 ہے، 1500، کئی لوگ 1500 کہہ رہے ہیں، کئی 1000 کہہ رہے ہیں، لیکن اس کا مطلب ہے سارا دن آپ نے محنت کی، 1000 روپیہ ملا، اور آٹا کتنا آئے گا؟ 1 کلو۔ مہنگائی ہے۔ جو آپ اینڈ ٹائم کی طرف جا رہے ہیں، میں آپ کو وارننگ کر رہا ہوں، بتا رہا ہوں، مہنگائی ابھی جہاں پر ہے اس سے بھی زیادہ ہوگی، ابھی اور بڑھے گی۔ اب اگلی بات، جب مہنگائی زوروں پر ہو، چیزیں مہنگی ہو رہی ہوں، کیا ہمارا خدا قحط کے ایام میں، مہنگائی کے ایام میں ہماری لک آفٹر کر سکتا ہے؟ میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں۔ سلاطین کی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے ایک واقعہ، اس کا 6 باب، 6 باب کے اندر لکھا ہے شاہ ایرام بن حدد آیا، اس نے سامریہ شہر کا محاصرہ کر لیا، اور بڑا کال تھا، اور اسے گھیر لیا اس نے، اور لکھا ہے اتنا، جب شہر کو چاروں طرف سے گھیر لیا جائے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ باہر سے نہ سپلائی اندر جا سکتی ہے اور نہ اندر سے کوئی چیز باہر آ سکتی ہے۔ اس لیے شہر اتنے بڑے بڑے بناتے تھے کہ وہاں پر کاشتکاری ہو سکے اور لوگ سروائیو کر سکے، دیواروں کے اندر جگہ چھوڑتے تھے۔ لیکن جب اس شہر کو گھیر لیا تو لکھا ہے گدھے کا سار چاندی کے 80 سکوں میں، اور کبوتر کی بیٹ کا 1/4 پیمانہ چاندی کے 5 سکوں میں بکنے لگا۔ مہنگائی ہے ویسے، لیکن اس مہنگائی کے دور میں خدا کا بندہ الیشا کلام کرنے لگا، اور اسے کہا خداوند خدا یہ فرماتا ہے، 7ویں باب کے پہلی آیت، خدا کی بات سنو، کل اسی وقت کے قریب سامریا کے پھاٹک پر 1 مسکال میں 1 پیمانہ میدا اور 1 ہی مسکال میں 2 پیمانے جو بکے گا۔ اور ایک آدمی نے کہا اگر خدا آسمان میں کھڑکیاں بھی لگا دے تو کیا یہ بات ہو سکتی ہے؟ لیکن آپ جانتے ہیں مہنگائی کتنی ہے کہ گدھے کا سر مر گیا ہوگا، گدھا کھانے کے لیے اور کچھ نہیں ہے، اس کا سر لوگ 80 سکوں میں بیچ رہے ہیں، اتنی مہنگائی ہے۔ اس میں خدا کا نبی یہ پیشن گوئی کرتا ہے کہ کل 1 مسکال میں 1 پیمانہ میدا یہاں پر بک رہا ہوگا، تو لوگوں کو یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن خدا نے عجیب حالات بنائے۔ اس لشکر کو جو گھیرے ہوئے تھا، ایک اور لشکر کی آواز سنائی کہ بڑا لشکر حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ وہ بھاگے، اپنا سب کچھ چھوڑ کر بھاگے، کھانے پینے کی چیزیں بھی چھوڑ کر بھاگے، اور ایگزیکٹ اسی ریٹ پر اگلے دن سامریا کے پھاٹک میں اناج فروخت ہو رہا تھا۔ خدا جب مہنگائی عروج پر ہو، ایسے حالات میں بھی خدا اپنے لوگوں کی مدد کر سکتا ہے، کر سکتا ہے۔
ایلیا کے دنوں میں کال آ گیا، قحط آ گیا. جب قحط آ گیا تو خدا نے اپنے بندوں کو چھوڑ دیا. نالے، کریت کے نالے کے کنارے ایلیا بیٹھا ہوا ہے، پانی نالے سے پی لیتا ہے. روٹی اور گوشت صبح شام کہاں سے آتا رہا؟ کوے لے کر آتے رہے. پھر وہ پانی سوکھ گیا نالے کا. خدا نے اسے کہا اوکے اب یہاں سے اٹھ، اور میں نے سارپت شہر کی ایک بیوہ کو حکم دیا ہے کہ وہ تیری پرورش کرے. اور بیوہ بھی آگے سے غریب ہے، اس کے پاس بھی کچھ نہیں. ایلیا نے اس سے کہا مجھے ایک روٹی دے، پانی دے دے. وہ چلی پانی لینے، تو اس نے کہا ایک روٹی بھی بنا کر لے آ. اس نے کہا یہ مشکل ہے. اس نے کہا خداوند یوں فرماتا ہے کہ پہلے تو یہ لے کر آ، نہ تیرے مٹکے سے آٹا ختم ہوگا اور نہ تیری کپی سے تیل ختم ہوگا. اور جتنے سال قحط رہا اتنی دیر تک وہ عورت ایلیا اور اس کا خاندان کھاتے رہے، نہ تو آٹا ختم ہوا اور نہ تیل ختم ہوا. خدا ویسے قحط کے دنوں میں ہماری مدد کر سکتا ہے. خداوند کا جو کلام ہے، جو اس کا میسج ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، ہمیں اپنے باپ پر بھروسہ رکھنے کی ضرورت ہے. جیسے ایک بچہ اپنے ماں اور باپ پر بھروسہ رکھتا ہے، جیسے ایک بھیڑ اپنے چرواہے پر بھروسہ رکھتی ہے، اسی طرح ہم نے اچھے دنوں میں بھی اور ٹف حالات میں بھی خداوند اپنے خدا پر بھروسہ کرنا سیکھنا ہوگا، ٹرسٹ کرنا ہوگا. خدا ہماری مدد کر، ہم سے کلام کر، ہم تجھ پر بھروسہ کرنا سیکھنا چاہتے ہیں. متی کی انجیل اس کے 13ویں باب میں بہت ساری تمثیلیں ہیں، لیکن ایک تمثیل بڑی مشہور تمثیل ہے، اور وہ ہے بیج بونے والے کی تمثیل. کتنے جنہوں نے یہ تمثیل سنی ہوئی ہے؟ سنی ہے. لیکن اس کے اندر فکر کی ایک بات ہے. متی کی انجیل اس کا 13واں باب لکھا، ایک بیج بونے والا بیج بونے نکلا. بیج خدا کا کلام ہے، کھیت دنیا ہے، اور بونے والا وہ ہے جو کلام سنا رہا ہے. جب بیج بویا جاتا ہے تو یہ مختلف زندگیوں میں جاتا ہے، مختلف جگہوں پر یہ گرتا ہے. تو 4 قسم کی زمینیں ہیں جن کا یہاں پر ذکر ہے. پہلے نمبر پر راہ کے کنارے کی زمین، نمبر 2 جھاڑیوں والی زمین، پھر پتھریلی زمین، اور پھر اچھی زمین. یہاں پر غور کریں، بائبل کے اندر لکھا جو پتھریلی زمین میں بویا گیا یہ وہ ہے جو کلام کو سنتا ہے اور فی الفور اسے قبول کر لیتا ہے، لیکن اپنے اندر جڑ نہیں رکھتا بلکہ چند روزہ ہے. اور جب کلام کے سبب سے مصیبت یا ظلم برپا ہوتا ہے تو وہ فی الفور ٹھوکر کھاتا ہے. یہ ہے پتھریلی زمین والا. 22ویں آیت میں لکھا جو جھاڑیوں میں بویا گیا یہ وہ ہے جو کلام کو سنتا ہے، دنیا کی فکر، دولت کا فریب اس کلام کو دبا دیتا ہے اور وہ بے پھل رہ جاتا ہے. آج ہم فکروں پر غور کر رہے ہیں. یہاں پر ایک قسم کے لوگ ہیں جو کلام سنتے ہیں لیکن یہ کلام بے پھل رہ جاتا ہے، اس لیے کہ جھاڑیاں ان فکروں کی طرح ساتھ ساتھ بڑھ کر اس کلام کو دبا دیتی ہیں اور وہ پھل نہیں لانے پاتا. اگر وہ درخت پھلدار بننا چاہتا ہے تو اسے کرنا کیا ہوگا؟ میرے خیال میں ان جھاڑیوں کو کاٹنا ہوگا. اگر پتھریلی زمین والا پھلدار وہ بیج بننا چاہتا ہے تو پتھروں کو ان سے نکالنا ہوگا. یہ اس تمثیل کا مطلب ہے. ہمیں ان جھاڑیوں کو، ان فکروں کو جنہوں نے ہمیں دبایا ہوا ہے اپنی زندگیوں سے دور کرنا ہوگا. اور دور کرنے کا فارمولہ ایک ہی ہے کہ اپنی ساری فکریں خدا کے پاس لے آئیں اور اس سے کہ خداوند یہ میری فکر ہے، جینون، میں واقعی فکر مند ہوتا ہوں. تو نے کہا کسی بات میں کسی طرح کی فکر نہ کرو.
फिक्र मंद होकर ये ना कहो, लेकिन खुदावंद मैं इकरार करता हूं मेरी प्रॉब्लम है, मैं फिक्रमंद हो जाता हूं, मैं परेशान हो जाता हूं, लेकिन आज मैं अपनी ये जरूरतें, ये फिक्रें, टेंशन तेरी हजूरी में लेकर आ रहा हूं, क्योंकि तू बाप होते हुए और चरवाहा होते हुए हमारी फिक्र करता है। पतरस के खत में ये आयत हम पढ़ना चाहते हैं। पहला पतरस 5वां बाब और उसकी 6ठी आयत, 7वीं आयत। लिखा है खुदा के कभी हाथ के नीचे फरोतनी से रहो, 6ठी आयत में लिखा है, ताकि वो तुम्हें वक्त पर सर बुलंद करे और अपनी सारी फिक्र उस पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारी फिक्र है। किसको हमारी फिक्र है? खुदावंद हम बच्चों के लिए परेशान हैं कि क्या होगा, फ्यूचर क्या होगा। खुदा ने पता क्या कहा है? उसने कहा कल के लिए फिक्र ना करो, क्योंकि कल का दिन अपने लिए आप फिक्र कर लेना। अपनी सारी फिक्रें खुदावंद पर डाल दो। मुझे नहीं पता आज आपकी क्या फिक्रें हैं, क्या परेशानियां हैं। अगर आपके खानदानी प्रॉब्लम्स हैं, क्या खुदा खानदानी प्रॉब्लम्स हल कर सकते हैं? अगर महंगाई के प्रॉब्लम्स हों, तो अगर वो अलीशा के नबी के दौर में महंगाई के अयाम में भी मसला हल कर सकता है और एलिया के लिए भी कहत के दिनों में मसले हल कर सकता है, तो खुदा हमारे लिए भी मसले हल कर सकता है। मेरा ईमान यह है, बाइबल की पेशन गोइयों के मुताबिक जूं जूं हम एंड टाइम की तरफ जा रहे हैं, महंगाई बढ़ेगी। मुखालफे मसीह का जब दौर दौरा होगा तो नंबरिंग सिस्टम इशू किया जाएगा। जो 666 नंबर नहीं लेगा वो खरीदो फरोख्त नहीं कर सके, लिखा है बाइबल के अंदर। यही वो टाइम होगा जब खुदा एलिया जैसे मोजज़े अपनी कलीसिया के लिए करेगा और काल के अयाम में भी अपने लोगों की जरूरतों को पूरा करेगा। इसका मतलब है उन दिनों में कोई चारा नहीं होगा। शायद शॉपिंग मॉल के बाहर लोग बैठे हों कि नंबर चेक करें, 600 नंबर लिया हुआ है, जैसे आज का वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट चेक करते हैं, ऐसे 666 चेक किया जाएगा। और ऐसे हालात में फिर हमें खुदा पर भरोसा करना सीखना होगा, क्योंकि हम ऐसे खुदा की खिदमत करते हैं जो हमसे ला ताल्लुक नहीं है। ये बात याद रखें, हमारा खुदा हमारे साथ ताल्लुक रखता है। हमारा क्या ताल्लुक है? वो हमारा बाप है और हम उसके बेटे और बेटियां हैं। वो हमारा चरवाहा है, हम उसके गले की चरागाह की भेड़ें हैं। और वो ये कहता है किसी बात के लिए फिक्र ना करो, बल्कि अपनी सारी जरूरतें मिन्नत और शुक्रगुजारी के वसीला से खुदा के पास ले आओ। और अगर कोई टेंशन है, कोई परेशानी है, तो बाइबल के अंदर फार्मूला, मैं इसको फिर पढ़ने लगा हूं एक बार, लिखा अपनी सारी फिक्र उस पर डाल दो। इसका मतलब पता क्या है? खुदा की हजूरी में आए, दुआ में, और अपनी फिक्रें उसके सामने बयान कर दें। समझ लें जैसे कि बोझ गठड़ी फिक्रों वाली आप लाए हैं और लाकर उसके सामने रख दिए कि खुदावंद ये है मेरी परेशानी, ये है मेरी फिक्र। और उसके बाद उसको फिर उठाकर सर पर नहीं रख लेना, उसको उधर ही छोड़ देना, खुदा के हवाले कर देना और कहना खुदावंद ये मेरी फिक्र है। क्या लिखा है यहां पर? अपनी सारी फिक्र उस पर डाल दो। डालने का क्या मतलब है? उधर रख देनी और खुद फिक्रों से आजाद हो जाए, ट्रस्ट करना शुरू कर दे। खुदावंद मैंने ये फिक्र तेरे सुपुर्द कर दी है, तू इसका मुझसे बेहतर हल करेगा। मैं खुदावंद तेरा शुक्र अदा करता हूं कि तू मेरी इस टेंशन को, इस फिक्र को दूर कर देगा, और वो वाकई ऐसा करने की कुदरत रखता है।
مجھے نہیں پتا آپ کی کیا ٹینشنز ہیں، لیکن آج میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم کھڑے ہوں خدا کی حضوری میں اور دعا کریں، اور دعا میں جو بھی آپ کی والی بات ہے اس کو خدا کے سامنے لے کر آئیں۔ کئی دفعہ لوگ لکھ کر خدا کے سامنے رکھتے ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے، رکھ دیں اور پھر بھول جائیں کہ میں نے خدا کے سامنے اپنی فکر ڈال دی ہے، بس دیٹس اٹ۔ اگر لکھا نہیں ہے گھر جا کر یہ کر سکتے ہیں، لیکن آج یہاں پر منہ سے اپنے الفاظ میں اپنی فکریں اس کے سامنے بیان کریں۔ آئیے کھڑے ہوں، سب کھڑے ہوں اور دعا کریں۔ ہم دعا میں جو کلام ہم نے سنا ہے اس پر عمل کرنا چاہتے ہیں۔ ہم کہنا چاہتے ہیں خداوند میں اول درجہ تجھے دینا چاہتا ہوں، میں مریم کی طرح تیرے قدموں میں بیٹھ کر تجھ پر آنکھیں لگائے رکھنا چاہتا ہوں۔ خداوند میں بھیڑ کی طرح تجھ پر ٹرسٹ کرنا چاہتا ہوں، میں ایک بچے کی طرح تجھ پر ٹرسٹ کرنا چاہتا ہوں۔ یہ میری فکر ہے، یہ میری فکر ہے، یہ بچوں کی ایجوکیشن میری فکر ہے، ان کی ضرورتیں پوری کرنا میری فکر ہے، ان کے رشتے کرنا میری فکر ہے۔ خداوند میں انہیں تیری حضور میں لے کر آ رہا ہوں، تو میری مدد کر۔ سب دعا کریں، اپنے اپنی فکریں اس کے سامنے بیان کریں، وہ سن رہا ہے، وہ آپ کی طرف اپنی توجہ لگائے ہوئے ہے۔ ہاللویا 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 ہاللویا۔ Praise you God, praise you God, praise you God, hallelujah, 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 praise you God۔ سب دعا کریں، جب کر کے کھڑے نہ ہوں۔ آج خدا نے ہم سے کلام کیا ہے، وہ ہماری فکروں کو لے لینا چاہتا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ ہم فکر مند ہوں، ٹینشن میں رہیں، وہ ہماری فکریں لے لینا چاہتا ہے، لیکن ہمیں اپنی فکریں لے کر اس کے سامنے رکھنی ہوگی۔ اپنی ساری فکریں اس پر ڈال دو، کیونکہ اس کو تمہاری فکر ہے۔ ہاللویا 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 ہاللویا۔